نہایت ہی معتمد ہیں حضرت مولانا شبلی صاحب قاسمی تشریف لائے ہیں ابھی. حضرت نے بھیجا ہے انہیں کہ آپ کے ضلع میں 14-15 اپریل کو ہونے والے دین بچاؤ دیش بچاؤ پروگرام کے لیے آپ کے پاس کیا کچھ تیاریاں ہیں اور تیاریاں نہیں ہو سکے ہیں تو آپ کیا فیصلہ رکھتے ہیں. اس بات کو حضرت مولانا انشاءاللہ ابھی بیان ہونا ہے, اسے بغور سنیے اور پھر ہمارے گرامی قدر علماء کرام تشریف فرمائیں, ان کے افکار و خیالات سے بھی آپ مستفید ہوں. اللہ پاک ہم سب کے یہاں آنے کو قبول فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کو رو رو کر اپنے ملت کے لیے, اپنے دین کے لیے, اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے ہم سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک بات پھر عرض کروں گا, ہم لوگ بہت اوپر اٹھ کر اپنے دین کے لیے, اپنے دیش کے لیے ہم لوگ سوچ سکتے ہیں. اعلان تو ہو چکا, درخواست کی جا چکی ہے. ہمارا شریعہ بہار اور اڑیسہ جھارکھنڈ جو پوری امت مسلمہ کی نمائندگی کر رہی ہے, اور جب بھی امت میں کسی طرح کی آفت آئی ہے تو الحمدللہ ہمارا شریعہ نے جو رول ادا کیا اس کا تذکرہ دوسرے اسٹیٹ میں خوب سننے کو. شاہبانو کیس کے وقت میں گجرات کے علماء سے ملاقات ہوئی دہلی میں, اور پھر گجرات میں بھی برجستہ انہوں نے کہا کہ ایسی تنظیم کاش کے ہر اسٹیٹ میں جو پوری امت کی قیادت کرتی. الحمدللہ ہمارے شریعہ کے نام ناظم شریعت حضرت مولانا محمد شبلی قاسمی تشریف فرما ہے. آپ سے درخواست ہے کہ ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے. آپ کا تو مسلسل سفر چل رہا ہے. پٹنہ حاضری ہوئی تھی تو معلوم ہوا کہ مستقل پروگرام دن رات کئی پروگراموں میں حضرت تشریف لے جا رہے ہیں, لوگوں کو جگا رہے ہیں. اور حضرت امیر شریعت خود حضرت مولانا سید ولی رحمانی خود معلوم ہوا کہ پٹنہ کی اکثر جگہوں پہ خواتین سے انہوں نے خطاب کیا, درخواست کیا کہ آپ کا بھی تعاون ہونا چاہیے اس جگہ میں, اور آپ کا تعاون یہ ہے کہ اس روز آپ روزہ رکھیں اور اللہ پاک سے دعا کریں. یہ مسئلہ دین کا ہے, اس لیے ان کی یہ دین کی درخواست اور خواتین اس قدر چرچے میں ہے جیسے سب تیار روزہ رکھیں. اگر وہ روزہ رکھنے کو تیار ہے تو ہم سب کیوں نہیں میدان سنبھالے. ہماری صاحب سے درخواست ہے تشریف لائیں اور ہمیں سرا ہونے کا موقع دیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا سید المرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. وقال النبی علیہ الصلاۃ والسلام انصر اخاک ظالما ومظلوما. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر ہم سب سے بخدور محترم اور ہمارے مربی بھی حضرت مولانا قاضی حبیب اللہ صاحب دعوت برکاتہ, اللہ تعالیٰ آپ کے سائے کو سلامتی اور صحت کے ساتھ اور پورے فیض کے ساتھ قائم دائم رکھیں. اور آپ تمام حضرات سب لوگ جو یہاں جمع ہیں, اپنے علاقوں اپنے حلقوں کے دماغ ہیں, غرض ہیں, باخبر لوگ ہیں, زندہ فکر رکھنے والے احباب ہیں. ملک کے کیا حالات ہیں, دنیا کے کیا حالات ہیں, ہم سے آپ سے کوشش کریں. ہم جس ملک میں جیتے ہیں یہ ملک ہمارا ہے, ہم اس کے شہری ہیں, ہم اس ملک کے کرایہ دار نہیں ہیں. اس ملک میں ہمارا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا دوسروں کا ہے.
اس ملک کے لیے، اس ملک کے تحفظ کے لیے، اس ملک کی سالمیت کے لیے، اس ملک کی بقا کے لیے، اس ملک کو ترقی دینے کے لیے، اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے دوسروں نے جتنی محنت کی ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہم نے اس سے بڑھ کر محنت کی ہے۔ اس ملک کو ہم نے غلامی سے نجات دلایا ہے اور ہم نے تنہا اس ملک کے آزاد کرانے کی لڑائی لڑی تھی۔ آخری مرحلوں میں خود ہم نے برادران وطن کو شامل کیا تھا اس تحریک میں۔ آپ کو معلوم ہوگا گاندھی جی ہوں یا دوسرے وہ لوگ جو اس ملک کی آزادی کی تحریک میں آگے رہے، یہ وہ لوگ تھے جن کا تعارف اور جن کو آگے بڑھانے کا کام ہمارے علماء نے ہمارے گھروں میں کیا تھا۔ مسلم سبھائیں منعقد کی گئی، مسلم علماء کے ذریعے سے ان کے علاقوں میں بھی جا کر کے اجلاس منعقد کیے گئے اور ان کا تعارف کرایا گیا کہ اس قومی کے لوگ ہیں اور اس صلاحیت کے مالک ہیں، ان کو آگے بڑھایا جائے۔ گویا کہ ان کی قیادت کو بھی تسلیم کروانے میں ہمارے بڑوں کا ہاتھ رہا ہے۔ یہ تاریخ کا وہ حصہ ہے جس کو دنیا فراموش نہیں کر سکتی ہے۔ ہمیں تاریخ کو پڑھتے رہنا چاہیے اور لوگوں کو بتانا چاہیے۔ آپ کے لیے یہ بات ہوگی کہ اس ملک کی آزادی ہی نہیں بلکہ آزادی کے بعد بھی مسلمانوں نے جو قربانیاں دی ہیں اور اب تک جو دے رہے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں، آپ فخر سے کہیے اور کہا کیجیے ملک اب بھی جو باقی ہے، ملک میں اب بھی جو امن و اخوت کا ماحول ہے، ملک میں اگر ابھی بھی وفاداری ہے اور یقین ہے، ملک کے لوگ ابھی بھی چاہتے ہیں کہ ملک ہمارا سالم رہے، یقیناً ایسے لوگ ہیں اور اس کی موجودہ مثال ابھی آپ نے گورکھپور میں دیکھی۔ اگر لوگ ایسے نہ ہوتے، خود یوگی اپنے اس جگہ سے نہیں ہار جاتے جو اس کا گڑھ مانا جاتا ہے۔ گویا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہندو سماج کے سبھی لوگ کوئی ذہنیت کے حامل ہیں، یقیناً نہیں، لیکن یہ ایک سچائی ہے کہ جیسے ہی یہ ملک آزاد ہوا اور اس ملک کی آزادی کے ساتھ اس ملک کو جو دستور دیا گیا، اس ملک کو جو آئین دیا گیا، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی سربراہی میں بنایا ہوا جو قانون حوالے کیا گیا، جب یہ قانون اس ملک کے اندر لاگو کیا گیا، اس کا اعلان کیا گیا، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کے لیے یہ بات ہوگی، اسی وقت اس ملک میں ایسی طاقتیں کھڑی ہو گئی جنہوں نے کہا کہ ہم اس ملک میں اس قانون کو لاگو نہیں ہونے دیں گے، ہم اس ملک کو ایک مذہبی اور جنونی ملک بنانے کی کوشش جاری رکھیں گے۔ انہوں نے اپنی کوششوں کو لگاتار جاری رکھا، نتیجہ یہاں تک پہنچا کہ آج حکمراں طبقہ اسی کا ہے۔ حکومت کی باغ ڈور آج اس کے ہاتھ میں آ چکی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کو شروع سے بانٹنے کی کوشش کی، وہ لوگ جو یہ جانتے رہے کہ ہندو مسلم کو جتنا لڑائیں گے، اس ملک کو جتنے ہم برباد کریں گے، اسی طرح ہم مضبوطی کے ساتھ قیادت کی طرف بڑھیں گے، وہ لوگ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گئے۔ اور 4 سالوں سے اس کی حکومت اس ملک کے اوپر ہے۔ آئندہ 1 سال کے بعد نیا انتخاب اس ملک کا ہونا ہے۔ آنے والے انتخاب سے پہلے کی جو پوزیشن ہے اور آنے والے انتخاب کے بعد کی جو پوزیشن ہوگی، اس پر ہماری گہری نگاہ ہونی چاہیے۔ آپ یہ جان لیجیے کہ جو طاقتیں ابھی اقتدار پر قابض ہیں، انہوں نے اپنی خاص پلاننگ بنا رکھی ہے۔ انہوں نے ملک کے دستور سے ہٹ کر کے الگ دستور، آئین اور قانون بنا رکھا ہے۔ اور اس والوں نے اگر 2019 کے الیکشن وہ کامیابی کے ساتھ حاصل کر لیتے ہیں تو یاد رکھ لیجیے شاید آپ اس ملک میں نہیں ہوں گے جس ملک میں ابھی آپ ہیں۔ یعنی اس کا حاصل یہ ہے کہ آپ ایک جمہوری ملک میں نہیں رہیں گے بلکہ ملک ہوگا، آپ بھی یہاں رہیں گے، اس ملک کے دوسرے شہری بھی رہیں گے، لیکن آپ کے رہنے کا وہ انداز نہیں ہوگا۔ جو حق کی باتیں آپ کہہ لیا کرتے ہیں، جو پیغام آپ لوگوں کو برملا دے دیا کرتے ہیں، جو ادارے آپ کھول لیا کرتے ہیں، جو عبادت گاہیں آپ کی ہوا کرتی ہیں، اگر یہ حکمراں طبقہ کامیاب ہو گیا تو آپ یہ سمجھیے ملک تو ہوگا لیکن ملک ہمارے لیے یہ خوفناک جنگل سے کم نہیں ہے۔ انہوں نے جو پلاننگ بنائی ہے، پہلی حکومتیں بھی ہمارے ساتھ ناانصافی کرتی رہی ہیں اور آج کی بھی حکومت کر رہی ہے، دونوں ناانصافیوں سے بڑا فرق ہے۔ جب سے یہ ملک آزاد ہوا، مسلمانوں کو ہر طریقے سے پیچھے لے جانے کی کوشش کی گئی، چاہے سیاسی اعتبار سے ہو، اقتصادی اعتبار سے ہو، تعلیمی اعتبار سے ہو، سماجی اعتبار سے ہو، جس طریقے سے بھی ہو، مسلمانوں کو پسماندہ بنانے کے اس ملک میں یہاں کی حکومت کو نگرانی میں
پلاننگ کی گئی جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. جہاں تک سیاسی بات ہے، سیاسی مرحلے میں ہمیں پیچھے کرنے کی کوشش کی گئی. آپ دیکھ لیجیے آج بھی آپ دیکھیں نظر اٹھا کر کے کون سی ایسی پارٹی ہے اس ملک میں جس ملک میں ہم مسلمانوں کا، جس پارٹی میں ہم مسلمانوں کا بڑا دماغ موجود نہیں، اچھا برین موجود نہیں ہے. باصلاحیت لوگ ہیں، قابل لوگ ہیں، لیاقت والے لوگ ہیں، اس ملک کی قیادت کی صلاحیت رکھنے والے لوگ ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیسے پیچھے دھکیلے گئے اور ابھی بھی کیسے دھکیلے جا رہے ہیں. ان کے حوالے ایسے عہدے نہیں دیے جاتے جس پر وہ فائز ہو کر اپنے قوم کو آگے بڑھانے کا کام کیا کریں. یہ اس ملک کی منظم فلاحی رہی ہے اور آج بھی ہے. تعلیمی اعتبار سے ہم مسلمانوں کو پسماندہ کرنے کی کوشش کی گئی. آپ کے علم میں یہ بات ہے، ملک کے ایسے تعلیمی اعلیٰ ادارے جس کی تعلیم اور جس میں پڑھنے والے نمایاں حیثیت کے حامل ہیں اور وہ آگے بڑھنے کا کام کرتے ہیں، ان یونیورسٹیوں اور کالجوں میں پڑھ کر کے ایسے اداروں میں مسلم بچے اور بچیوں کے داخلے کو مشکل بنایا گیا. بہت مشکل بنایا گیا. داخلے کے لیے ہمارے بچے پہنچتے، ان سے ڈائریکٹ نہیں کہا جاتا کہ نہیں ہوگا، لیکن ایسے ایسی شرط اس کے ساتھ رکھی جاتی ہیں، ایسے ایسے چیک سے اس کو گزارا جاتا ہے جس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ یہ مرحلے سے گزار کر اس کے داخلے کو یہاں ناممکن بنایا جائے، مشکل بنایا جائے. یہ فکر رہے اس حکم. ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں، چاہے مدرسے بورڈ کے ادارے ہو، چاہے اردو کے اسکول ہو، یا جو بھی اور ہمارے ادارے ہیں، ان اداروں کے ساتھ سوچنا پر کیا گیا. تفصیل کا وقت نہیں ہے، آپ سے پوشیدہ بھی نہیں ہے. اقتصادی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے ہم کو اس طرح پیچھے لے جانے کی کوشش کی گئی کہ ہم کو سرکاری ملازمتوں میں اور نوکریوں میں دور رکھا گیا. آپ یہ جان لیجیے اس ملک میں بہت سارے ڈپارٹ ایسے ہیں، ایسے محکمے ہیں، ایسی ملازمتیں ہیں جن میں مسلمانوں کا داخلہ، جن میں مسلمانوں کی نوکری در پردہ باضابطہ طریقے سے روک دی گئی. کچھ ایسی ملازمتیں جس میں ہماری حصہ داری ہماری صلاحیتوں کی بنیاد پر ہوا کرتی ہے، وہاں بھی اگر پہلے میں ہمارا نام کچھ زیادہ دیتا ہے. کچھ زیادہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والے 100 میں 10 بھی ہوتے ہیں تو سب پر حال بھی نظر آتے ہیں. اگر 100 میں 10 بھی ہمارا نام ہوا کرتا ہے تو وہ متعلق افسر جس کے ذمہ بینر بنانے کا کام، بحالی کا کام تھا، اس سے اس کے اعلی افسر اور حکومتیں سختی کے ساتھ پوچھ گچھ کیا کرتی ہیں کہ کیسے ایسے عزت میں لوگ مسلمانوں کے آگے بڑھ گئے اور ملازم بنائے گئے. یہ تو سرکاری ملازموں کو کہا. اس ملک میں تجارتی اعتبار سے بھی ہم کو پیچھے کرنے کی کوشش کی گئی. ایسی تجارتیں جس کا تعلق مسلمانوں سے تھا اور ہے، ایسی دینی تجارت کو چوپٹ کرنے کا کام حکومت کی نگرانی میں ہوا. چاہے چمڑے کا کاروبار ہو، چوڑی بنانے کا کاروبار ہو، لوم کا کاروبار ہو، اور اس طرح کے جو بھی کاروبار ہیں، ایسے کاروبار کو حکومت نے جان بوجھ کر کے یہ سمجھ کر کے کہ اس سے مسلم افراد زیادہ جڑے ہوئے ہیں، اس کے فروغ کی راہ میں طرح طرح کی رکاوٹیں حکومت نے کھڑی کی. جس علاقے میں آگے بڑھے اور جو شہر، جو علاقہ، جو قصبہ اس حیثیت سے متعارف ہو گیا کہ یہاں کے مسلمان اپنی بزنس کو آگے بڑھا رہے ہیں اور اس شہر کے مسلمان تجارت کے اعتبار سے، بزنس کے اعتبار سے آگے بڑھ رہے ہیں، اس ملک کی تاریخ رہی ہے کہ ایسے شہروں کو نشانہ بنا کر ہندو مسلم میں لڑائی کروا کر کے ہماری دکانوں کو جلایا گیا، ہماری تجارتوں کو چوپٹ کیا گیا. ہمارے افراد کی حفاظت ان کی ذمہ تھی. ایک خاندان کے نظام کو اچھے انداز سے اوپر لے جانے کا کام کیا کرتے تھے. راتوں رات وہ انسان کرنا چاہیے جو سچائی کا اعتراف ہر انسان کی بنیاد پر اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی خوبی کی بنیاد پر کسی کالج اور یونیورسٹی میں آگے بڑھ رہا تھا. ہمارے ایسے نوجوانوں کو ٹارگیٹ کر کے، ان کو دہشت گرد کہہ کر کے اس ملک کی جیل کے اندر بھیجنے کا سلسلہ جاری تھا. حالت یہ ہو چکی ہے کہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارا گھر ہے، لیکن ہم اپنے ملک میں، اپنے گھر میں خوف زدہ سا محسوس کرتے ہیں. کوئی ایسا جانیہ نہیں ہے
جس کا سپورٹ، جس کا لیڈر، جس کا ہونہار کسی کالج اور یونیورسٹی میں باہر رہ کر کے، کسی ہاسٹل میں رہ کر کے تعلیم پا رہا ہے، اور اس ماں باپ کا دل نہ دھڑکتا ہو خوف کے مارے کہ کہیں میرے اس پیارے کو بھی دہشت گرد کہہ کر کے جیل کی سلاخوں میں بند نہ کر دیا جائے۔ اس ملک کی پوزیشن یہ ہو چکی ہے کہ داڑھی اور ٹوپی کے ساتھ اور ایسی علامت کے ساتھ جس سے جان لیا جائے کہ یہ مسلمان ہے، ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہاں سے بامبے اور دہلی اس سفر سے باعثر بھی واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ کتنی جگہ مجھے طرز کا شکار ہونا پڑے گا، اور ہماری جان کو بھی خطرہ اس ملک کے اندر مختلف ناموں سے لاحق ہے۔ آپ دیکھ لیجیے اس حکومت کے آنے کے بعد مسلمانوں کو کیسا ڈرایا گیا، کس طریقے سے نرمس کرنے کی کوشش کی گئی، ہمارے گھروں کے دروازے کو کھول کر کے ہماری ہانڈیوں کو جھانکا گیا، ہماری روٹیوں اور بوٹیوں کے دیکھنے کا سلسلہ اس ملک کے اندر جاری ہے کہ پکا کیا ہے اس کے ہانڈی میں، اور بیف کا نام دے کر کے ہماری قیمتی جانوں کو کیسے برباد کیا گیا ہے، مار مار کر کے کیسے ہلاک کیا گیا ہے، وہ منظر بھی آپ کی آنکھوں نے دیکھا ہے اور آپ کا دل پھٹ گیا ہے۔ یہ وہ ناانصافیاں ہمارے ساتھ ہے، یہ ناانصافیاں مسلسل اس ملک میں ہمارے ساتھ ہوتی رہی، ہم نے برداشت کیا، اس لیے کہ میری شریعت کی تعلیم ہے۔ ہم نے یہ جانتے ہوئے کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، ہم نے اس ملک کے ساتھ غداری نہیں کی، ہم نے اس ملک کے قانون کا پالن کیا، اس ملک کے قانون کی حفاظت کی، ہم نے سچائی کا درس کیا، ہم نے ٹوٹی پھوٹی چڑھائیوں پر بیٹھ کر کے اپنے قوم کے لوگوں کو سمجھایا ڈاکہ ڈالنا حرام ہے، چوری کرنا حرام ہے، رشوت دینا حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، کڈنیپنگ حرام ہے، اور یہاں تک ہم نے اپنے مدرسوں سے، مکتبوں سے اور مساجد کے ممبروں میں رات سے تعلیم دی کہ سرکار کی بیویوں کو چرانا بھی حرام ہے، سرکار کی چیزوں کا غلط استعمال کرنا اس کے قانون کے خلاف یہ حرام ہے۔ ہم نے اپنی تعلیم کے ذریعے سے اور مذہبی ہدایات کے ذریعے سے اس ملک کو ترقی دینے کا کام کیا۔ اس ملک میں اگر آج بھی سچائی کا ماحول ہے، اس ماحول کے بنانے میں ہمارا کردار ہے، ہمارا رول ہے، ہماری محنت ہے۔ دوستو، ہماری اس محنت کے باوجود، ہماری اس وفاداری کے باوجود، ہماری ان قربانیوں کے باوجود ہمارے ساتھ انصافی ہو، اس ملک کا آدمی یہ تو ہمارے ساتھ ہوا، یہ ہمارے ساتھ ہوا، لیکن ہمارے دوسرے جگہ جانے وطن کے ساتھ بھی تو کچھ ہوا، کیا ان کو دھوکہ نہیں دیا گیا؟ اس ملک میں مسئلہ بے روزگاری کا ہے، مسئلہ مکان کا ہے، مسئلہ تجارت کا ہے، مسئلہ اچھی تعلیم کا ہے، مسئلہ روڈ سڑک کا ہے، مسئلہ دوا کا ہے، اچھے علاج کا ہے، پانی کا ہے۔ یہ وہ مسائل ہیں جن مسائل پر یہاں کی حکومت نے بے توجہی برتی ہے، اور ان مسائل سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے یہاں کے لوگوں کے ساتھ غداری کی گئی، رخ پھیر دیا جاتا ہے مسلمانوں کو۔ اور آج اس وقت لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی گئی گویا کہ اگر ہمارا ملک پیچھے ہے، ہمارے یہاں روڈ نہیں بن رہی ہے، ہاسپٹل نہیں ہے، یا ہاسپٹل میں ڈاکٹروں کی کمی ہے اور ڈاکٹروں کو ملازمت نہیں مل رہی ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کبھی کبھی کہ ڈاکٹری کی ڈگری حاصل کرنے کے باوجود نوکری نہ پانے کے احتجاج میں چوراہوں پہ بیٹھ کر جوتے کی خارش کیا کرتے ہیں، اس حکومت کے خلاف احتجاج کرتے ہیں۔ یہ تو اس ملک کا حال ہے، لیکن لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ اس ملک کی بے روزگاری اور اس ملک کی پسماندگی اس وجہ سے ہے۔ ارے جھوٹے، اتنی بڑی بات کیسے جھوٹ نے کہہ دی کہ اس ملک کے پاس بات کی اس لیے ہے کہ مسلمان اپنی بیویوں کا طلاق بہت دیا۔ انہوں نے نہ اپنی بیوی کو بیوی بنا کر کے رکھا اور نہ بیوی کو چھوڑا۔ یہ نہیں 32 لاکھ سرکاری رپورٹ کے مطابق
اس ملک میں برادران وطن کی ایسی خواتین موجود ہیں. اسی سروے نے کہا ہے صرف چند ہزار ایسی خواتین ہیں مسلم سماج میں جن کے ساتھ ان کے شوہروں کی ناانصافی ہے. سلن کر دیجیے. کی طرف سے تمہاری نظر ہے، لیکن وقت کی اصلاح کو کیوں نہیں دیکھا؟ اپنے گھر کی اصلاح کیوں نہیں کی؟ مقصد یہ نہیں تھا مائک خراب ہو گیا، آواز نہیں. ملک کی اصلاح ہو، سماج کی اصلاح ہو، خواتین کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ ہو. مقصد تو ہے مسلمانوں کو پریشان کرنا، مسلمانوں کو ہراساں کرنا، ڈرا کر کے رکھنا، خوف زدہ بنا کر کے رکھنا، مایوس بنانا، بس ہمت بنانا، کم ہمت بنانا، ان کے نوجوانوں کو ترقی سے روکنا. اس ملک کی فلانے کا حصہ ہے اور اسی فلانے کے تحت ہمارے ساتھ یہ کارروائیاں ہو رہی ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ آگے بڑھ کر کے میری قوت کو آزمانے کے لیے اچھا ہوا اس نے وقت مجھے آزمانے کی کوشش کی. میرے قوت کو آزمانے کے لیے، میرے آپسی اتحاد کی آزمائش کے لیے اور مسلمانوں کے ایمانی حرارت کے پیمانے کو جاننے کے لیے ایک بل پاس کیا گیا اس پارلیمنٹ سے مسلم خواتین کے تحفظ کے لیے، جس کو ہمارا اختلاف مخالف بل کہتے ہیں. یہ بات اچھی طریقے سے جانیے اس بل کے اندر کیا کہا گیا، کیا ہے یہ بل جس کی وجہ سے ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. یہ بل ہے کیا؟ تریپت رات کا مسئلہ نہیں ہے، ہرگز نہیں. تو نظام طلاق کا مسئلہ ہے. پہلے لوگ کہا کرتے تھے کہ تریپت طلاق کا معاملہ ہے، 3 طلاق کا معاملہ ہے. اس بل نے جو بات کہی ہے اس مسودے کو پڑھیے، اس پوری فائل کو پڑھ جائیے. تو وزیر قانون کے ذریعے ملک کے پارلیمنٹ، میری آواز ایسی ہو جائے گی مجھے دیکھیے، جو اس ملک کے پارلیمنٹ میں یہاں کے وزیر قانون روی شنکر پرساد نے جو بات کہی اور جو